السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، ADA BA کی فارسی کا پیپر 100 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ کی گلستان سعدی کی 20 حکایات ہیں اور علامہ محمد اقبال کے پیام مشرق سے نظم کا حصہ ہے۔ تقریباً آپ کے 45 مارکس 45 نمبر آپ کے حکایات سے ہوں گے اور 45 نمبر ہی آپ کے پیام مشرق سے، اور 10 نمبر آپ کے یا پیام مشرق پر نوٹ، یا علامہ اقبال کی حالات زندگی، یا شیخ سعدی علیہ رحمہ کی حالات زندگی، یا پھر گلستان سعدی پر نوٹ ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کے 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے۔ ہم آپ کو ابتدا میں یہ بتائیں گے کہ کیسے آپ نے حکایت کا ترجمہ اور تشریح کو یاد کرنا ہے، کس طرح آپ نے ایک ایک ورڈ کا ترجمہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر پیپر پیٹرن اور باقی چیزیں بھی ڈسکس ہوں گی۔ تو یہ ویڈیوز کے اندر آپ کو حکایات اور اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ سکھایا جائے گا، اور پیپر کے اندر کیسے اچھے نمبر لیے جائیں یہ آپ کو اس میں بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، BA آپشنل کے اندر جو 100 نمبر کا پرشین اور فارسی کا پیپر ہے، اس کے اندر شیخ سعدی، جن کا نام سعدی شیرازی ہے، آپ نے جو حکایات کو لکھا، آپ کی 2 کتابیں ہیں، گلستان اور بوستان۔ آپ کی جو کتاب گلستان ہے اس کے اندر نثر بھی ہے اور نظم بھی ہے، جبکہ بوستان آپ کی شاعری پر، نظم پر مشتمل ہے۔ آپ کے سلیبس میں گلستان کتاب میں سے 20 حکایات شامل ہیں۔ ویسے یہ بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر 8 چیپٹر ہیں، اور اس کے اندر ڈفرنٹ انداز میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی 40 سالہ زندگی میں جو ریاضت کی، اس کی حقیقت، اس کی آبزرویشن، اور اس میں جو تجربات اور ایکسپیریمنٹ کیے، لوگوں کے رویے، معاملات، بادشاہوں کے پاس جانا اور ان کے بہت سے معاملات کو دیکھنا، بڑوں اور چھوٹوں کے مابین فرق کا خیال رکھنا، اور کچھ نہ کچھ آداب زندگی بیان کیے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ وہ جب کسی بات کو سمجھاتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی حکایت، کوئی بزرگوں کا قول نقل کرتے ہیں۔ اس طرح وہ نثر اور نظم دونوں میں کلام کرتے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کی کتاب کی جو اہم حکایات ہیں، ہم ان کے تراجم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کی گلستان سعدی کی جو 20 حکایات سلیبس میں شامل ہیں، اس میں پہلی حکایت ہے در سیرت پادشاہاں، بادشاہوں کی سیرت و کردار کے بیان میں۔ پہلی حکایت میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بادشاہ کے بارے میں لکھتے ہیں جو کہ ایک شخص کو قتل کا آرڈر کر چکا تھا۔ اس کی فارسی عبارت کو ایک ایک لفظ کے ساتھ آپ سمجھیں گے تو پیپر میں ترجمہ کرنا آسان ہوگا۔ پادشاہ، فارسی زبان میں جب کسی کے ساتھ یا لگ جائے عموماً اس کا معنی ایک ہوتا ہے۔ پادشاہ، ایک بادشاہ، را شنیدم، کے بارے میں میں نے سنا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں پادشاہ را شنیدم، ایک بادشاہ کے بارے میں میں نے سنا کہ بکشتن اسیری اشارت کرد، اس نے ایک قیدی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، مار ڈالنے کا اشارہ کیا۔ بیچارہ، بیچارہ، در آن حالت نا امیدی، اس نا امیدی کی حالت میں ملک را دشنام دادن گرفت، بادشاہ کو گالیاں بکنے لگا، و سکت گفتن، اور برا بھلا کہنے لگا۔ کہ گفتاند، شیخ سعدی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات کرتے کرتے کسی نہ کسی کا قول نقل کرتے ہیں۔ کہ گفتاند کا مطلب لوگ کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے کہ دست از جام بشوید،
جب کوئی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ہر چے در دل دارت، جو بھی دل میں رکھتا ہے بگوید، وہ کہہ دیتا ہے۔ یعنی جب انسان کو پتہ ہے کہ میں نے مر جانا ہے، اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ اس کے بعد شیخ سعدی علیہ رحمہ نے اشعار کی صورت میں اس کو سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں، وقت ضرورت چون نماند گریز، ضرورت کے وقت جب بھاگنے کا کوئی موقع نہ رہے، دست بغیرت سرے شمشیر تیز، تو ہاتھ تیز تلوار کے سرے کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ وگرنہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص کسی تلوار کے، کسی چھری کے سر کو نہیں پکڑتا، کیونکہ اس میں تو انگلیوں کا کٹ جانا یقینی ہے۔ لیکن شیخ سعدی فرماتے ہیں، وقت ضرورت چوں نمانت گریز، دست بغیرت سرے شمشیر تیز، جب ضرورت کے وقت کوئی بھاگنے کا موقع نہ رہے تو پھر ہاتھ تیز تلوار کے سر کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ آگے فارسی کو چھوڑ کر شیخ سعدی نے عربی کا اسلوب اپنایا۔ آپ فرماتے ہیں، اذا یائس الانسان طال لسانہ، اذا کا مطلب ہے جب، یائسہ کا مطلب ہے مایوس ہونا، الانسان کا مطلب انسان۔ اذا یائس الانسان، جب انسان مایوس ہوتا ہے، طال لسانہ، زبان درازی کرتا ہے، کسن نور مغلوب، جیسے دبی ہوئی بلی، یسول علی القلب، کتے پہ حملہ کر دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان مایوس ہو جائے تو پھر وہ جو اس کی زبان پہ آتا وہ کہتا ہے، جیسے کہ بلی اور کتے کا مقابلہ نہیں، لیکن جب بلی کے لیے کوئی بھی راستہ نہ رہے تو وہ دبی ہوئی بلی یسول علی القلب، کتے پر بھی حملہ کر دیتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد شیخ سعدی پھر اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کو بادشاہ نے قتل کرنے کا حکم دیا اور وہ نا امیدی کی حالت میں گالیاں دینے لگا، لیکن وہ کسی اور زبان میں بات کرتا ہے، بادشاہ اس زبان کو نہیں سمجھتا تھا۔ ملک پرسید، بادشاہ نے پوچھا، چے میں گوید، یہ کیا کہتا ہے؟ یکے از وزرائے نیک مہدر گفت، ایک بڑی اچھی طبیعت والے وزیر نے کہا، اے خداوند، اے بادشاہ سلامت، ہمیں گوید، یہ کہہ رہا ہے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے بڑے اچھے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے بھی بڑے ہی اچھے ہوتے ہیں۔ اب حالانکہ وہ تو گالی دے رہا تھا، لیکن اچھی طبیعت والے وزیر نے کہا کہ یہ کہتا ہے۔ ملک را رحمت آمد، بادشاہ کو اس پہ رحم آ گیا، وَأَس سر خون او درگزشت، اور اس کے خون کو معاف کر دیا، یعنی اس کے سر سے خون کو چھوڑ دیا۔ وزیر دیگر، ایک اور وزیر جس کو اس کی زبان آتی تھی کہ ضد او بود، جو اس اچھی طبیعت والے وزیر کا مخالف تھا۔ وزیر دیگر کے ضد او بود، ایک اور وزیر جو اس کے مخالف تھا، گفت، اس نے کہا، ابنائے جنس مارا، ہم جیسوں کو نہ شاید یہ مناسب نہیں در حضرت بادشاہاں کے بادشاہوں کے سامنے جز براستی سخن گفت، سوائے سچائی کے کوئی اور بات کہیں۔ این ملک را دشنام داد، یہ بادشاہ کو گالیاں دے رہا ہے، ونا سزا گفت، اور برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اب اس نے بادشاہ کے سامنے وہ گالیاں دہرا دیں۔ جیسی وہ گالیاں دہرائیں، ملک رو، بادشاہ کا چہرہ، عظیم سخن درہم آوردہ گفت، غصے سے سرخ ہو گیا۔ یعنی بادشاہ اس کے اس بات سے غصے میں آ گیا جو کہ اس نے کہی۔ جب بادشاہ غصے میں آیا تو اس نے بڑی پیاری بات کہی اور کہتا ہے، دروغ وے، اس کا جھوٹ پسندیدہ تر آمد، ہمیں بڑا اچھا لگا، مرازیں راز، تیرے اس سچ سے کہ تو گفتی، جو تو بول رہا ہے۔ بادشاہ نے اس وزیر کو کہا جس نے اس کی گالیاں دہرا دیں، اس نے کہا کہ مجھے اس اچھی طبیعت والے وزیر کا گفتگو کا جھوٹ اچھا لگا، تیرے اس سچ سے جو تو نے کہا۔
کہ روئے آں کہ اس کی بنیاد در مصلحت بود کسی مصلحت پر تھی، و بنائے این اور تیری بات برخوب سے کسی خباثت پر ہے، کسی سازش پر ہے، تیری بنیاد کسی سازش پر ہے اور اس کی بنیاد کسی مصلحت پر تھی۔ آگے پھر شیخ سعدی نے وہی طریقہ اپنایا جیسے ہم کہتے ہیں، بڑے کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ خرید منداں گفتاند، عقل مند کہتے ہیں دروغ مصلحت آمیز، ایسا جھوٹ جو مصلحت کے ساتھ ہو، وہ بہتر ہے ز راستی اس سچ سے فتنہ انگیز جو فتنے کو پیدا کر دے۔ وہ جھوٹ جو مصلحت کی وجہ سے بولا جائے وہ بہتر ہے اس سچ سے جو ایک فتنے کو پیدا کر دے۔ اس کے بعد شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اشعار لکھے، اور اشعار میں کہا ہر کے شاہ آں کند کہ او گوید حیف باشد کہ جز نکو گوید۔ ہر کے شاہ، ہر وہ شخص جس کے کہنے پر بادشاہ وہی کرے تو افسوس کی بات ہے کہ سوائے نیکی کے وہ کوئی اور بات کہے۔ آگے شیخ سعدی فرماتے ہیں برتا کے ایواں فریدوں، فریدو بادشاہ کے محل کے محراب پر نوشتہ بود، یہ لکھا ہوا تھا، یعنی جو بادشاہ ہے فریدوں اس کے محل کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ جہاں اے برادر نماند بکس، یہ دنیا اے بھائی کسی کی نہیں ہے، دل اندر جہاں آفری بندوبست، اس دل کو اس جہاں میں لگانا افسوس کی بات ہے۔ یعنی دنیا کو پیدا کرنے والے کے ساتھ صرف دل لگا، دل اندر جہاں آفری بندوبست، اس دنیا میں دل لگا تو صرف پیدا کرنے والے کے ساتھ۔ مکن تکیا، بھروسہ نہ کر بر ملک دنیا و پشت، دنیا کے مال و دولت اور خاندانی شان و شوکت پر کبھی بھی بھروسہ نہ کر کہ بس یار کس چوں تو پرورد و کشت، تیرے جیسے کتنے ہی دنیا میں آئے اور پھر دنیا سے چلے گئے، تمہارے جیسے بہت سے آدمیوں کو پالا اور مار ڈالا۔ چوں آہنگ رفتن کند جان پاک، جب یہ روح جسم سے جانے کا ارادہ کر لیتی ہے، چے بر تخت مردن چے بروئے خاک، چاہے تو یہ تخت پہ مر جائے چاہے تو یہ زمین پہ مر جائے۔ اس کا ترجمہ اور تشریح اچھی طرح تیار کر لیجئے تاکہ آپ کا یہ ترجمہ